اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کمنٹس اور شیئر کیجیے گا اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا. شکریہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی منزل کتنی ہوگی. بڑی ہوگی. جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ عرض کرے گا یا رب کیسے داخل ہو جاؤ. حالانکہ سب لوگ اپنے محلات میں چلے گئے اور انہوں نے اپنے مرتبے اور منصبوں پر قبضہ کر لیا. اللہ پاک فرمائے گا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہیں جنت میں دنیا کی کسی بادشاہ اتنی نعمت دی جائے. وہ عرض کرے گا یا رب میں راضی ہوں. اللہ پاک اس سے فرمائے گا تیرے لیے وہی ہے اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل. رب رحیم کا کلام جاری تھا کہ وہ پانچوں بار بولے اٹھے گا اے میرے پروردگار میں راضی ہوں. رب کریم فرمائے گا یہ بھی تیرے لیے ہے اور اس کے بعد 10 گنا مزید بھی دے دو. اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو تیرے دل میں اچھی لگے اور تیری آنکھوں کو پسند ہو. اور وہ شخص عرض کرے گا اے میرے رب میں راضی. جنت آج کا جو ہفتہ وار اجتماع کا موضوع ہے نا وہ جنت ہے. اور آپ یقین کریں اکبر بھائی میں آج اس کو پڑھ رہا تھا. اللہ پاک سب کو یہ نعمت عطا فرمائے. اللہ کی قسم جنت تو اللہ پاک کی اور جنت جو ہے نا یہ نیکوکاروں کے لیے متقیوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے. اور جو میں پڑھتا جا رہا تھا اتنا مزہ آتا جا رہا تھا. اشک جاری تھے کہ جنت میں یہ بھی ہوگا جنت میں یہ بھی ہوگا جنت میں کوئی سب سے جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا. جنت میں غم نہیں ہوں گے. اور جنتیوں کو جو نعمتیں دی جائیں گی آپ یقین کریں گے اس کا تصور ادا کریں کہ اس کی کیفیت بنے. آج کا جو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں جو موضوع ہے وہ جنت. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آج اجتماع میں ضرور آپ لوگ شرکت فرمائیے اور جنت کے حصول کے لیے کوشش کریں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی مانگتے رہیں. روایتوں میں آتا ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے 3 مرتبہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. جنت رب سے کہتی ہے اللہ اسے جنت عطا کر. 3 مرتبہ جو روزانہ دعا کرے اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے مجھے جہنم سے پناہ دے. تو جہنم بھی کہتی ہے اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے. تو اللہ کی بارگاہ میں جنت کی مطلب جنت ہے کیا. جنت ہے کہ اس موضوع کے اوپر آپ کو سب کو پڑھنا چاہیے. جنت میں بندہ نوجوان کا نوجوان رہے گا. دریائے بہ رہے ہوں گے دودھ کا شہد کا شراب پاکیزہ شراب کا مزے کا مزہ آ جائے گا. جنت اللہ پاک آپ کو بھی جنت عطا فرمایا مجھے بھی جنت عطا فرمایا. آمین. دعوت اسلامی کا اجتماع میں شرکت فرمائیں. اور آپ کے یہاں کتنے ٹینشن ہوتی ہے کتنے ٹینشن ہے. موبائل نہیں بھی تب ٹینشن. موبائل سامنے والی دکان میں ملتے تب ٹینشن. کسٹمر نہیں آئے تب ٹینشن. غم میں پریشانیاں پریشانیاں. ان پریشانی کو دور کرنے کے لیے غموں کو دور کرنے کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے جو نا بہترین جو ہے وہ اللہ پاک کا ذکر ہے. اللہ پاک کے ذکر میں دلوں میں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے اس کا مفہوم بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر کے. تو میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائی آپ جس فیلڈ سے وابستہ ہے آپ کا تو یہ چھوٹا سا ایک بازار ہے چھوٹا سا ایک مارکیٹ ہے. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا یہ شعبہ ہے تاجر موبائل مارکیٹ. ہمارے حیدرآباد کے اندر موبائل مارکیٹ صدر کی چاندنی موبائل مارکیٹ تو آپ گھوم کے تھک جاؤ گے. اتنی اوپر نیچے جا کے تھک جاؤ گے. اتنی بڑی مارکیٹ ہے. لیکن وہاں بھی ہماری مجالسیں بنی پڑی ہیں. ابھی 3-4 دن پہلے عظیم الشان اجتماع ہوا. ہمارے مدنی چینل کے مبلغ ماشاءاللہ تشریف لے کر انہوں نے بیان کیا اور اجتماع ہوتے ہی رہتے ہیں. اب جمعے کے دن موبائل مارکیٹ چاندنی موبائل مارکیٹ کے صدر کے گھر پہ اجتماع میلاد ہے. ہر شعبوں کے اندر موبائل مارکیٹ کے اندر کپڑا مارکیٹ کے اندر یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے. یہ شعبہ دعوت اسلامی کا تاجر کو کیسا ہونا چاہیے. تو آپ لوگ بھی یہاں رہتے ہوئے جیسے آج درس ہوا
اللہ کرے کہ روزانہ، یہ تو کچھ زیادہ بڑا ہو گیا، لیکن روزانہ عباس بھائی کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ عباس بھائی روزانہ درس کا سلسلہ شروع ہو، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ آج جمعرات ہے اور آج موضوع بہت پیارا، میرا مشورہ آپ لوگوں کو یار نوجوانوں، اللہ آپ کو برکت ہے، آج کا ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ آج کا جو موضوع ہے نا، اکبر بھائی آپ نے تو پڑھ ہی لیا ہوگا، موضوع جو ہے نا آپ یقین کریں، اگر میں تھوڑی دیر اور بیان کرتا نا تو میرے تو اشک نکل جاتے اور آپ کے بھی نکلتے۔ جنت میں یہ بھی ہے، جنت میں یہ ہوگا، جنت میں یہ ہوگا، اور سب سے بڑا نعمت، سب سے بڑا کرم یہ ہوگا کہ جنتی رب کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ بولتے ہیں رش کے اندر کسی شخصیت کو دیکھنا ہو تو دور سے کیسے دیکھیں؟ رب کا دیدار ایسا ہوگا جو دنیا میں اگر چاند اور سورج کو دیکھتا ہے، ایسا رب کا دیدار ہوگا انشاءاللہ۔ اور جب جنتی رب کا دیدار کر کر آئیں گے نا، ان کی بیویاں، ان کی زوجائیں کہیں گے آج تو تم جب گئے تھے جب اتنے اچھے نہیں لگ رہے تھے، اب تو بہت عمدہ، حدیث پاک کا بہت عمدہ، بہت خوبصورت نظر آ رہے ہو، تو وہ کہیں گے اب رب کا دیدار کر کر آئے۔ اللہ علیکم جزا اللہ عنا سیدنا